زندگی بھی سنور جاتی ہے نیک اعمال کے ساتھ، اگر کردار بہتر ہو، اعمال اچھے ہوں، احتیاط کے ساتھ انسان چلے تو اس کی زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ اور اگر زندگی مطمئن ہو، اطمینان والی ہو، اعمال والی ہو، بیکار وقت ضائع نہ کیا جائے تو قبر کا معاملہ بھی بڑا بہتر رہتا ہے۔ میں اور آپ جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں، یہاں زیادہ تر ہمارا وقت بیکار گزر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے، سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، اللہ نے نعمتیں بھی دے رکھی ہوتی ہیں، اور سارا وقت غیر سنجیدہ گزر جاتا ہے، ادھر چلے گئے، ادھر بیٹھ گئے، وہاں نکل گئے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آ جاتا ہے، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اگر تھوڑا سا اپنے اوپر تھوڑی سی توجہ کی جائے، اپنے آپ کو تھوڑا ٹائم دیا جائے اور اپنے اوپر تھوڑی جمع تقسیم کی جائے تو اندازہ ہوگا کہ بہت سارے اپنے تو ہمارے ہاتھوں سے نکل کے چلے گئے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس انہوں نے جانا تھا تو ہم نے نہیں جانا، یہ ایک ترتیب ہے، اور ترتیب سے سب اپنے اپنے وقت پر رخصت ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، آخرت کو، دنیا میں انسان نے رہنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، بڑی محنت کرتا ہے، ایک بلب بھی خراب نہیں ہونا چاہیے، اے سی کی کولنگ بھی کم نہیں ہونی چاہیے، جناب بیڈ پر اور بستر پر ذرا سا دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے تو اتنا بندوبست کر رہے ہیں، تو جس قبر میں ہزاروں لاکھوں سال رہنا ہے اس کے لیے بھی تھوڑا بہت بندوبست کر لینا چاہیے، جدوجہد کر لینی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا کام نہیں کرتے، حالانکہ دین یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے اور سارے تجارت چھوڑ کے محض آ کے مسجد میں بیٹھ جائیں تو پھر ہی آخرت کی تیاری ہوگی۔ دین کہتا ہے بس اپنے معاملات صحیح سر انجام دو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کبھی کبھی چھوڑنے بھی چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ 20-25 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، سارے کام ہی ہوتے تھے اللہ کے فضل سے، کوئی کام رکتا نہیں تھا، ساری دنیا چلتی تھی۔ 2-4 منٹ کی بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں میری بات پر، اور بات چونکہ اپنی نہیں ہے، اللہ رسول کی ہے، لہذا غور سے سننے والی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے گا اور غور کیجئے گا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے کام ہی دیانتداری سے کریں، آپ تجارت ہی کریں، کاروبار ہی کریں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو سچ بول کے تجارت کرے گا نا، کر دکانداری رہا ہے، کر تجارت ہی رہا ہے، فرمایا اگر سچ بول کے تجارت کرے گا تو اللہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس لوگ آ گئے بغداد شریف کے جمع ہو کے، نے کہا حضرت بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا، آپ دعا کر دیں۔ تو حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو میری خانقاہ کے، مدرسے کے، مسجد کے باہر کریانے والا نہیں، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ تو وہ سارے جانتے تو ہوتے ہیں محلے میں کریانے والا گاؤں میں کون ہے، وہ تو بھئی ہمارا کلاس فیلو ہے، کسی کا کزن ہے، کسی کا کچھ لگتا ہے، یہ دعا کرے گا تو بارش ہوگی۔ حضرت نے فرمایا تمہیں کہا نا دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ اس کے پاس گئے تو وہ کہنے لگا یار میں تو سادہ سا آدمی ہوں، شیخ سے دعا کراؤ، کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھا دیے، کہنے لگا اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو کریم ہے اپنے بندوں پہ بارش برسا دے۔ کہتے ہیں ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ بارش آ گئی۔ تو وہ جو کچھ صاحب دل لوگ تھے وہ واپس حضرت معروف کرخی کی بارگاہ میں گئے، عرض گزار ہوئے حضور یہ کوئی رات کو الگ سے آ کے تہجد پڑھتا ہے،
کوئی خانقاہ میں کوئی الگ سے وظائف کرتا ہے کیا؟ مثلاً یہ کرتا ہے کہ اس کی دعا میں اتنی قبولیت. تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں کرتا، 5 نمازیں پڑھتا ہے، اتنا ہی کرتا ہے جتنا تم کرتے ہو. تو کہ حضور پھر اتنی قبولیت کے ہاتھ اٹھائے اور فوراً بارش آ گئی. آپ فرمانے لگے بات صرف اتنی ہے کہ 35 سال ہو گئے میرے مدرسے کے باہر دکان کرتا ہے، میں نے جب بھی دیکھا ہے سودا پورا تولتا ہے، گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے، ملاوٹ والی چیز نہیں بیچتا. تو جو 35 سال اپنے رب کی مانے نا، وہ جب ہاتھ اٹھا لے تو اللہ بھی اس کی مانتا ہے. تو بھائی اپنے ہی کام تھوڑے درست کر لیے جائیں. یاد رکھیے گا ہم جو سرمایہ چھوڑ کے جائیں گے وہ بچے کھائیں گے، لیکن حساب ہم دیں گے. بچے نہیں دیں گے، انہوں نے غلط کمایا نہیں نا، وہ تو ہم نے کمایا. اس لیے میاں صاحب نے کہا کہ وہ جنہ لی تو پاپ کمائے وہ کتھے نہیں تیرے کر دے، بلا ان کو، اب حساب کا وقت آ گیا. تو محتاط وقت گزاریں، اپنے آپ پر تھوڑا غور کریں، غیر سنجیدگی سے نکل آئیں. یہ جو ہمارے پاس تھوڑے تھوڑے پیغامات آتے ہیں نا موت کے، یہ موت کے پیغام ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا مالک حضرت اسرائیل کو بھیج دیا، پہلے کوئی پیغام ہی نہیں بھیجا. تو اللہ کریم نے فرمایا جب آپ کے صحت مند وجود میں پہلا درد ہوا تھا تو موت کا پہلا پیغام تو آیا تھا، اور جب کالے سیاہ بالوں میں پہلا سفید بال آیا تھا تو پیغام تو بھیجا تھا. تو پیغام تو روز آتے رہے. یہ بالکل بریک لگ گئی اور ہم بچ گئے تو یہ پیغام تو ہے کہ مہلت مل گئی. یہ بالکل جب آپ نے سمجھا کہ یار اگر آج 2 منٹ کی لیٹ ہو جاتی تو معاملہ خراب تھا، تو بھائی پیغام تو آیا تھا، بچ گئے. رزلٹ نہیں نکالتے، کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے. وہی آنا جانا ہے، وہی خوش گپیاں ہیں، وہی موج مستیاں ہیں. تھوڑا بدل جانا چاہیے، تھوڑی تبدیلی لانی چاہیے، اپنی آخرت کو وقت دینا چاہیے، اپنی قبر و حشر کے لیے کچھ تیاری، کچھ سامان کرنا چاہیے. یاد رکھیے گا قبر بہتر ہو جائے نا، آخرت بہتر ہو جائے تو دنیا کی کچھ چھوٹی موٹی تکلیفیں آ بھی جائیں تو گزارا ہو جاتا ہے. ورنہ جو لوگ چلے گئے سو چلے گئے. سب سے بڑا عہدہ تو پاکستان میں وزیر اعظم ہونا ہے نا. تو میں آپ کو پاکستان میں جتنے وزراء اعظم رہ چکے ہیں میں سب کے نام نہیں بتا سکتا. آئے چلے گئے، چھٹی، فارغ ہو گئے، ختم ہو گیا کام. اب کون پوچھتا ہے بھائی؟ جو سب سے بڑا عہدہ ہے اس پر جو لوگ برا جمال رہے، آپ جا کے ان کی قبروں کو دیکھیں. قبریں شکوہ کرتی ہیں کہ سالوں بیت گئے آیا کوئی نہیں. او پئیاں دس دیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ، ادھروں ہی لکھاں گئے. تو جب اتنے بڑے لوگوں کے جانے کے بعد نظام زندگی نہیں رکا تو میں اور آپ ہمارے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بھائی اگر تو قبر حشر بہتر ہو گئی تو اگلا معاملہ ٹھیک ہے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبت بارگاہ میں خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ شفا دے. تو بہت سارے لوگ اسی طرح سرکار کے حضور آیا کرتے، حضور دعا کرتے، اللہ شفا دے دیتا. حضرت مولا علی کی آنکھوں میں درد تھا، سرکار نے لعاب دعا کر دیتا ہوں شفا ہو جائے. اور اگر کہے اور تو کرے صبر تو پھر میں تیرے لیے جنت کی دعا کروں گا. آپ نے سمجھنا ہے بات. فرمایا اگر صبر کرے، کیا مطلب؟ کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے، تھوڑی دنیا میں تکلیف سہ لے پر تیری آخرت کی بہتری کی دعا کر دیتے ہیں. تو وہ صحابہ تھے، 1 منٹ نہیں لیا سوچنے کے لیے، فوراً عرض کرنے لگی حضور میں گویا کر لوں گی گزارا، آپ دعا کریں اللہ مجھے جنت ہی عطا کرے. یہاں کا گزارا ہو سکتا ہے، تھوڑی بہت تکلیف، تھوڑا بہت درد، تھوڑی بہت آزمائش، لیکن قبر حشر کا معاملہ خطرناک ہو تو گزارا ہو سکتا. وہاں کی مشکلات حل ہونی چاہیے.
हुजूर मैं सब्र कर लूंगी, गुजारा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, या अल्लाह इसे जन्नत अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं वो खातून अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे मिर्गी होती है तो मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, औरत हूं, हया आती। तो सरकार ने दुआ कर दी, जितनी मर्जी भी तकलीफ होती थी कपड़े जिस्म से जुड़े रहते थे। वो हज़रत उस्मान गनी के जमाने तक हयात रहीं। को मदीना शरीफ से बाहर से आता था तो लोग उसे कहते थे, जन्नती अम्मा की जियारत करनी, इस बूढ़ी की जियारत करे, इसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत अता फरमाई। तो आखिरत की बेहतरी का भी तो कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए। अच्छा, फिर अगर हमारा ये ख्याल हो ना कि मेरे बच्चे पीछे से बड़ा सदका दे देंगे, तो यकीनन जितना मैंने अपने अब्बा जी के लिए दिया मेरे बच्चे भी उतना को दे देंगे। वो मेरे लिए बड़ी दुआएं कराएंगे तो जितनी मैं अपने वालिद साहब के लिए करता कराता हूं इतनी को वो भी करा देंगे। जितना मैं साले सवाब करता हूं इतना को वो भी करा देंगे। ये तो हमें खुद पर क़यास कर लेना चाहिए। कुछ ना कुछ फिक्र आखिरत का मिजाज होना चाहिए। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमने ना खुद से ही तय कर लिया है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है जी अल्लाह दा, कभी किसी ने तकलीफ नहीं दी, शुक्र है जी फलानी था तो मेरा नाम पूछ। भाई ये तो आपने खुद तय कर लिया है, ये तो आप अपने आप से कह रहे, ये तो फैसले कयामत में होंगे कि जीता कौन और हारा कौन। ये तो कयामत का फैसला है। ये तो आपको कयामत के दिन पता चले। बाज़ोकात बाज नेकियां हमने की भी होती हैं, लेकिन वो करके बता देते हैं, करके जतला देते हैं, वो नेकी नेकी रहती नहीं। वो तो हिसाब यहीं पे बराबर हो गया। और फिर बाज नेकियां ऐसी हैं जिनका वो स्टेटस और मेयार नहीं होता कि इंदल्ला पेश की जा सके। कीमती चीजें होती है ना हमारे पास, तो हम किसी को दिखाते नहीं। मतलब किसी के पास इस वक्त भी जेब में 8-10 लाख रुपए हो तो शायद किसी को बताए ना, बल्कि अब तो महफिल में आने से पहले लोग कीमती मोबाइल गाड़ियों में छोड़ के आते हैं। लोग बताते नहीं घर में कितना कैश पड़ा, नहीं बताते क्योंकि कीमती समझते हैं। कितना सोना पड़ा नहीं बताते क्योंकि कीमती चीज है। तो भाई नेकियां क्यों बताते हो, इन्हें कीमती नहीं समझते? कीमती चीज तो छुपाई जाती है। अपनी आखिरत के लिए कुछ छुपा के रखना कि मुश्किल वक्त आया तो मेरे काम आएगा, ये बड़ा जरूरी है। कुछ नेकियों का किसी को पता नहीं होना चाहिए। एक 100 घर था मदीना मुनव्वरा में, थोड़ी सी आबादी होती थी, 100 घर पूरा, जिसमें 2 वक्त खाना भी जाता था, मौसम के कपड़े भी जाते थे। इमाम अबू नुऐम ने इसको लिखा। अद्वियात के लिए और जरूरियात के लिए रकम भी जाती थी, लेकिन शाम के बाद कोई चेहरे पे नकाब डाल के आता था, दे के चला जाता था। अगर घर वाले नाम पूछते तो वो गुस्सा करता। और सालों वो बूढ़ा शख्स खाना लेके और अद्वियात लेके और लिबास लेके आता रहा, पता नहीं था किसी को कौन है। फिर अचानक वो खाना आना, वो खर्चा आना बंद हुआ। लोग गरीब एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर कब से नहीं आया, तेरे घर कब से नहीं आया। तो लोगों ने तारीखें मिलाना शुरू की, तो पता चला 18 मुहर्रम के बाद ये सब के घरों में 100 घरों में खाना आना बंद हुआ है। अब जब तहकीक करने लगे तो पता चला कि 18 मुहर्रम को तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ। इमाम हुसैन के करबला में तन्हा बच जाने वाले शहजादे रात को अपने कंधों पर राशन की बोरियां रख के कंधों पर गुरबा के घरों में पहुंचाते थे। और जब गुस्ल दिया जा रहा था तो पुश्त पर निशान थे बोझ उठाने के। तो लोगों ने आपके बेटे से कहा, ये क्या है? कहने लगे, मेरा बूढ़ा बाप कंधों पे थैले उठा के गुरबा के घरों में पहुंचाने जाता था।
تو کہا آپ جوان تھے تو آپ کیوں نہیں جاتے تھے؟ کہا 100 دفعہ منت کی کہ مجھے بتا دے میں دے آتا ہوں، تو کہتے تھے اس غریب کا پردہ نہیں کھولنا، اور ساتھ فرماتے تھے یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ تے اکھاں جدوں میٹیاں تے زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ تو کچھ اپنے لیے جمع تو کیا جائے، کچھ اختیار تو کیا جائے، ہر چیز بتا کے یہاں بہت سارے کام لوگ اولاد کو بتا کے نہیں کرتے، ذاتی ہوتے ہیں، یہ میں نے دوستوں کے لیے رکھا ہے، تو بھائی کچھ کام اللہ کے لیے بھی رکھ لو جو کسی کو نہ بتاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، 7 در، بس میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، بادشاہ بھی تھے اور درویش بھی تھے۔ تو صبح جو کام کرنا ہوتا تھا نا اس کی لسٹ بنا لیتے تھے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا مجھے شاید صبح یاد نہ رہے، وہ رات کو لکھ لیتے ہیں، آج کل لوگ موبائل میں لکھ لیتے ہیں، تو لسٹ بنا لیتے تھے کہ صبح میں نے ظہر سے پہلے ماحولیات والوں کو بلانا ہے، اور ظہر کے بعد میں نے تعلیم کے محکمے والوں سے میٹنگ کرنی ہے، اور 4 بجے پھر مجھے دفاع والوں سے بات کرنی ہے۔ تو وہ لسٹ رات کو بناتے تھے اور صبح آتے ہی اپنے وزیر کو دیتے تھے کہ اس ٹائم فلاں وزراء کو اور محکموں کو طلب کر لینا۔ تو وزیر کو لسٹ دی آپ نے ایک دن نکال کے، تو اس پہ لکھا تھا میں جو 5000 بار درود پاک پڑھتا ہوں تو کل میرا 500 رہ گیا تھا، آج 5500 پڑھنا ہے۔ لکھا تھا کہ آج فلاں یتیم بچیوں کی باری ہے، وہاں راشن پہنچانا ہے۔ ابھی 2-3 لائنیں وزیر نے پڑھی تھیں کہ حضرت نے چھین لی، فرمانے لگے اوہو یہ تو میری ذاتی ہے، تیری دوسری ہے، یہ غلط چلی گئی، اور 2 صفحے بھرے ہوئے تھے، 1-2 لائن پڑھی تو چھین لی۔ تو وزیر پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں بھی سارا دن ساتھ ہوتا ہوں، یہ کام کس ٹائم کرتے ہو؟ یہ غریبوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا اور یتیموں کی مدد کرنا، تو یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ درود پاک اور یہ تلاوتیں؟ تو آپ فرمانے لگے وزیر چپ کر جا، کچھ چیزیں بندوں نے نا ذرا چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، مشکل وقت آیا تو کام آئیں گی۔ کیا عقیدہ مرن جین رکھے ہے؟ کہتے ہیں کچھ تھوڑا مرن جین رکھا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل وقت آئی تو۔ فرمانے لگے یہ بھی میں نے کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لی ہیں، قیامت آئی تو مشکل قیامت میں آئی تو ہو سکتا ہے میرے کام آ جائے، میں نے چھپا لی ہیں، یہ میرا اور میرے اللہ کا راز ہے، یہ میں کسی کو بتا سکتا۔ میرا رب فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جب متقی لوگوں کی قبریں کھلیں گی نا قیامت میں، نیک لوگوں کی، تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے تو جائیں گے پر مہمان بنا کر بٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے مہمان ہوں گے جو متقی ہوں گے۔ تھوڑا سا نا وقت اپنے آپ کو دیں۔ الحمدللہ سیاسی سماجی فلاحی کام خوب کریں، پر کچھ چیزیں رکھ لیں مشکل وقت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر و حشر کے لیے، کچھ معاملات کو سمیٹ لیں۔ بالکل اچانک سے وقت آ جاتا ہے، ہر چیز پڑی رہ جاتی، کچھ سمیٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا، اور پچھتاوے ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتے۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کاش میں وقت پہ ہاسپٹل لے جاتا تو یہ ہو جاتا، کاش فلاں ہوتا ہو، بھائی کچھ بھی نہیں ہونا تھا، وقت آ گیا تھا، اب اسی پہ انجام تھا۔ تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، کچھ اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ وہ ہمارے دانشور تھے نا مرحوم واصف علی واصف صاحب، تو انہوں نے ایک پرائیویٹ سکول بنایا تھا آخر میں، تو وہ کلرک بٹھایا تھا بچے داخل کرنے کے لیے، تو وہ بچے کو داخلہ دینا ہے تو بچہ کہتا ہے میں فیس نہیں دے سکتا،
تو کلرک کہتا بھی فیس کے بغیر کیسے داخل کریں؟ تو اندر جاتا تو آصف صاحب سے کہتا جی وہ میرے پاس تو فیس نہیں ہے، تو بچہ داخل کرانا ہے، تو کہتے فری میں داخل کر لو، ایک بچہ بھی تو 2 بھی تو 100 بھی۔ تو کلرک آ کے کہنے لگا حضرت اس طرح کاروبار نہیں چلتے۔ تو کہنے لگے تمہیں کس نے کہا ہے کاروبار چلا رہا ہوں؟ تو کہا پھر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، کوئی ادھار کے بندے نہ لینے پڑے، کوئی رو کے آئے کہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، دعا کرانی نہ پڑے، دعا نکل جائے کہ یار اس نے میرے ساتھ فلاں وقت، میں تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں کہ ادھار کے کندھے نہ لینے پڑیں، لوگ دوڑ کے شامل ہونا پسند کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ہمارے بھائی ہیں احمد شیر، اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان پہ اللہ اپنی خاص رحمت کا نزول کرے، اور رب تعالیٰ ہم سب کے حق میں فضل و احسان والے فیصلے فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کریں، ایک دفعہ سورت فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورت اخلاص، اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجند للکرم وعلی آلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم جتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھے گئے، درود پاک، مختلف اذکار، سورہ اخلاص، فلق، ناس، آیہ کریمہ، درود تاج، چاروں پل شریف، بہت سارا ماشاءاللہ احسان ثواب کا بندوبست کیا گیا، سب اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ اس کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ جو تو اجر و ثواب عطا فرمائے تیرے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی مرتبت بارگاہ میں غلاموں کی طرف سے نذرانہ ہے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بلند بالا پاک بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں، اپنے فضل سے قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی پاک بارگاہوں میں پیش کرتے قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اللہ کریم تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ بالخصوص سردار محمد رفیق گجر صاحب، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو احسان ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ انسان ہونے کے ناطے عمر بھر جو کمزوری، سستی، غلطی، کوتاہی ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما، اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنی عطاؤں کے صدقے معاف فرما۔ دامے، درنے، قدمے، سکنے، چھوٹی بڑی جتنی انہوں نے نیکیاں کی قبول فرما۔ میرے کریم اللہ ان کی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی کر کے ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ کریم جب وہ قبر سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، اپنے نیک بندوں کی جماعت میں شامل کرنا، محشر کی کڑی دھوپ میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں نبی رحمت علیہ السلام کی شفاعت عطا کرنا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ ادا کرنا، انہیں دوزخ کی گرمیوں سے بچانا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنانا۔ میرے کریم اللہ وہ تیری رحمت کے حوالے ہے، ان کے حق میں رحمت والا فیصلہ کرنا، درگزر والا معاملہ کرنا، بخشش والا فیصلہ کرنا، ان کی جتنی اولاد ہے، جتنی نشانیاں ہیں، سب کی حفاظت کرنا، زمانے کی تیز دھوپ سے بچا کے رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں ان کے حق میں قبول فرما لے، جھکے ہوئے سر قبول فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما۔ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی انہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔